الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ کے اس ایسٹ لندن کے امام بارگاہوں کی طرف سے اس عشرے کا انعقاد کیا گیا ہے، عشرہ محرم الحرام، جس میں سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لندن اور مسلم کمیونٹی آف ایسکس نے ان سلسلہ مجالس کو برپا کیا۔ خداوند متعال آپ حضرات کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ میں سلسلہ مجالس کو جاری رکھے ہوئے ہوں، دعا کے عنوان سے، دعا کے موضوع پہ جو ہم نے عشرہ شروع کیا اس کو جاری رکھیں گے۔ چند پہلو پیش کر چکا، ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یوں تو دعا مانگنا گستاخی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اور یا اسے یہ بتا رہا ہے ضرورت کیا ہے، یا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری مصلحت کیا ہے۔ دونوں توحید کا انکار معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے اگر وہ خود ہی کہہ دے ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح میں عطا کروں گا۔ تو جب اس نے خود ہی کہہ دیا مانگو تو اب یہاں مانگنا چاہیے۔ اب فلسفہ دعا کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ انسان کیوں مانگے؟ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو، تو اب زیادہ تر لوگ، دنیاوی جو لوگ ہیں، زیادہ تر حتیٰ دیندار لوگ بھی، بڑے بڑے دیندار لوگ، وہ سب مادی چیزیں ہی مانگیں گے۔ مکان دے دے، گاڑی دے دے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کا جہیز دے دے، بیٹے کا رشتہ ہو گیا ہے، پروردگارہ مثال کے طور پہ ولیمے کا بندوبست کر دے۔ مذہبی افراد بھی، بڑے بڑے مذہبی افراد بھی مادی چیزیں مانگیں گے۔ پروردگارہ جب مانگ تجھ سے رہے ہیں تو مانوی چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن مانگتے زیادہ تر لوگ مادی چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں مانگتے ہیں۔ تو پروردگارہ کیوں؟ پھر دعا کا فلسفہ کیا ہے اگر زیادہ تر لوگوں نے یہی مانگنا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، جو بھی مانگو رابطہ تو برقرار کرو، ایک تعلق واسطہ برقرار ہوگا۔ مادی چیزیں مانگتے مانگتے تمہیں عادت ہو جائے گی میرے سے مانگنے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس سے بندے مانگیں۔ اب یہ جو آیت میں نے انتخاب کی ہے اس میں بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں نا، سورہ غافر کی آیت ہے ادعونی استجب لکم ومن یستکبر عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اور جو تکبر کریں، نہ مانگیں، نہ مانگنا اللہ کہہ رہا ہے تکبر ہے، جو نہیں مانگتا تکبر ہے، اور جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔
تو اللہ کہہ یہ رہا ہے، سمجھا یہ رہا ہے، بس مانگتے رہو، جو مرضی مانگو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو ناممکن شے ہے، مانگ لو، تمہارا مانگنا ہی تو میرے سے رابطہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رابطہ برقرار ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوگا جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، کچھ لوگ پہنچ گئے، جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے نا کسی کام کے لیے، تو فوراً کہتا ہے کہ بھئی جب جاؤں گا، جو آدمی جس سے جا رہا ہوں مانگنے کے لیے، اس کے حساب سے تیاری کروں، ویسا لباس پہنوں، جو اسے پسند ہو اسے سفارش کے طور پہ لے کے جاؤں۔ بھئی یہ سفارش جو اس کے پاس لے جائی جاتی ہے، اسی کا نام شفاعت ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام توسل ہے۔ تو ہم جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو تیاری کر کے جائیں گے، اسے پاکیزگی پسند ہے تو ہمیشہ غسل و وضو کے ساتھ جائیں گے۔ بتائیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ہر آدمی کوشش کرے گا میں غسل کے ساتھ جاؤں، وضو کے ساتھ جاؤں، کیونکہ اللہ ان اللہ یحب المتطہرین، قرآن میں بتا رہا ہے کہ اللہ کو پاک بندے پسند ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اسے پاک بندے پسند ہیں۔ تو آدمی کہے گا بھائی جب دعا مانگ رہا ہوں اسے پاکیزگی پسند ہے تو وضو کر لوں۔ بھئی اب یہاں تک بہت جگہوں پہ کیا کہ جتنے بھی تم گناہ کرتے ہو وہ سارے گناہ شیطان سے، اور شیطان ہے آگ سے، آگ بجھتی ہے پانی سے۔ جب وضو کرو گے تو خود بخود شیطان سے دور ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پہلے پاکیزگی کا خیال کرے گا، طہارت کا خیال کرے گا، وضو کرے گا۔ دوسرا کام، اب اسے پسند کون ہے جس کو سفارش کے لیے لے کے جاؤں؟ تو انسان خود بخود اللہ والوں سے متوسل ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کے جتنے بندے ہیں سب کو دیکھیں گے، جو سب سے قریبی ہیں وہ 14 ہیں۔ تو جب 14 کے انسان متوسل ہوگا تو اللہ کہے گا بھئی اب مجھے نہیں بھی دینا تھا تو اب دوں گا، کیونکہ تم ان کو لائے ہو جو مجھے پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جانے گرامی، دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے، چاہے دنیا مانگے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، اور اتنا ہی زیادہ بندہ پسند ہے جو جتنا زیادہ مانگے۔ اب سمجھ میں آیا یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں آئمہ سے کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اب میں دعا پیش کروں گا۔ بہت سی جگہوں پہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ جنت کا ذکر کیا ہے، جنت مانگی ہے، یہ مانگا وہ مانگا، اور جگہوں پہ مولا کی اگر آپ دیکھیں گے تو مولا نے دعا کے علاوہ مناجات کا تصور دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا یعنی پکارنا، بلانا۔ دعا یعنی بلانا، اچھا پکارا جاتا ہے کسی کو جو دور ہو، اور مناجات ہے نجوہ سے۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، وسپر کرنے کو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ سرگوشی کی جاتی ہے جو قریب ہو۔ بھئی سارے دعائیں پیش کر رہے تھے، مولا نے کہا مناجات خدا دور کب ہے جو پکار رہے ہو؟ مناجات کا تصور دیا، کہا نہیں اللہ سے نجوہ کرو، سرگوشی کرو، جو ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھ کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ تڑپ رہی ہے، خدا اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ ارے یہ آنکھ کتنا تڑپ رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا، انسان کا خصوصاً مردوں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں دوسروں کے سامنے کیوں رہوں، میں آنسو بہاؤں گا لوگ دیکھیں گے مجھے، یہ کمزور آدمی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جب تم اپنے آنسو روک رہے ہوتے وہ پھر بھی جانتا ہے کہ یہ آنسو روک رہا ہے۔ تو خداوند متعال تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کئی مرتبہ میں یہاں پہ ایک روک کے جملہ پیش کروں گا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا سن رہا تھا، تو میری والدہ پوری رات دعائیں مانگتی رہیں، میں بھی بیٹھ کے اپنی والدہ کی دعا سنتا رہا، بہت کم سن ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو کہا، میں نے اماں سے کہا کہ اماں پوری رات میں نے آپ کی دعائیں سنی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، پروردگارہ سلمان بیمار ہے صحت دے دے، ابو ذر کے گھر میں فاقہ ہے اسے کھانا دے دے، مقداد کے بچے بیمار تھے پروردگارہ شفا دے دے۔ اماں آپ نے پوری رات اوروں کے لیے مانگا، نہ میرے لیے کچھ مانگا، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ ہمارے بابا کے لیے۔ کہا بیٹا تم میرے دل میں بستے ہو، جب میں اوروں کے لیے مانگوں تو خدا جانتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے۔ دیکھیں تو بی بی پوری حکمت سمجھا رہی ہیں۔ وہاں پہ آخر میں بیوی کا جملہ ہے بڑا مشہور و معروف، اور وہ اس کو اپنے پلے سے باندھ لیجیے، بچے کو یاد کرا دیجیے گا۔ عربی میں کہوں گا
40 حدیثیں یاد کرنے والا روز قیامت فقیہ شمار محشور ہوگا. تو 40 میں سے ایک حدیث یہ بی بی کی یاد کر لیجئے.